اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الترخیم حذف آخر المنادى جوازا للتخفیف فتقول۔ ترخیم کیا ہے؟ کہتے ہیں ترخیم یہ ہوتی ہے کہ منادہ کے آخر میں آخر کو حذف کر دینا، منادہ کے آخری حرف کو حذف کر دینا، جوازاً جواز کی بنا پہ، یعنی یہ حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں حذف کیا جائے گا؟ للتخفیف، تخفیف کے لیے، یعنی ترخیم یہ ہے کہ منادہ کے آخری حرف کو تخفیف کے لیے حذف کر دینا۔ جیسے آپ کہتے ہیں یا حارے، یا حارے اصل میں کیا تھا؟ یا حارثو، آخری حرف کو حذف کر کے پڑھیں گے یا حارے، یہ ترخیم کہلاتا ہے۔ اذا کان المنادى مختوما بتاء التانیث جاز ترخیمہ مطلقا علما کان ام غیر علم۔ کہتے ہیں اگر منادہ تا پر ختم ہو، یعنی منادہ کے آخر میں تا ہو، تو اس کی ترخیم مطلقاً جائز ہے۔ کیا مطلب مطلقاً جائز ہے؟ کہتے ہیں علمن کانا او غیر علمن، چاہے وہ علم ہو یا غیر علم ہو منادہ، اس کی ترخیم جائز ہے۔ جیسے یا فاطمہ، فی فاطمہ تا، اصل میں ہے فاطمہ تو تا ہے آخر میں، جب آپ ترخیم کریں گے تو تا کو حذف کریں گے، پڑھیں گے یا فاطمہ۔ وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَخْتُومٍ بِهَا، اور اگر منادہ تا پر ختم نہ ہو، اس کے آخر میں تا نہ ہو، فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَمًا، تو اس میں ترخیم کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، منادہ علم ہو، غیر مضافن، مضاف بھی نہ ہو، زائدن علی ثلاثت احرف، ثلاثی مزید فی ہو، یعنی 3 حرف سے زائد ہو، یہ 3 شرطیں ہوں۔ نحو جیسے یا سعا فی سعادہ، سعادہ کی جب آپ ترخیم کریں گے تو کہیں گے یا سعا، دال کو حذف کر دیں گے۔ سعادہ علم بھی ہے، مضاف بھی نہیں ہے، اور 3 حرف سے بھی زائد، یعنی 4 حرف ہے، اس میں ترخیم جائز ہے۔ یمتنع ترخیم المندوب والمستغاث والمرکب، مندوب اور مستغاث کی ترخیم ممنوع ہے، جائز نہیں ہے کہ ان کے آخر کو حذف کر دیا جائے۔ والمرکب، اور اسی طرح اس مرکب کی ترخیم بھی جائز نہیں ہے، ترکیبہ اضافتن جو مرکب اضافی ہے، او اسناد جو مرکب اسنادی ہے۔ والنکرۃ، اور نکرہ کی ترخیم بھی جائز نہیں ہے۔ وشذ قولم، شاذ طور پر کہا جاتا ہے یا صاحا، یا صاحبوں میں یا صاحبہ کہتے ہیں، یہ شاذ کیوں ہے؟ کس لیے؟ کہتے ہیں اس لیے شاذ اور بغیر قیدے کے یہاں پر ترخیم ہوئی ہے کیونکہ صاحب و نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو علم غیر علم کی جو ہے یہاں ترخیم ہوئی ہے، تو غیر علم کی ترخیم خلاف قاعدہ ہے، شاذ ہے، ہاں، لأنہا نکرۃ، چونکہ نکرہ ہے۔ العمدۃ فی الحذف ان یبقى الاسم دالا علی مسماہ بدون لبس یا لبس۔ کہتے ہیں حذف کرنے میں جو عمدہ اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسم دلالت کرے کس پر؟ اپنے مسمى یعنی اپنے نام پر، بغیر التباس کے۔ کیا مطلب؟
یعنی وہ اسم جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے وہ اپنی واضح اصلی پر باقی رہے، اپنے اصلی معنی پر باقی رہے، اور التباس کا خوف بھی نہ ہو تو اس وقت اس کے آخر کو حذف کر سکتے ہیں۔ اگر اس میں التباس کا خوف ہو، اپنی واضح اصلی پر باقی نہ رہے، واضح اصلی سے منحرف ہونے کا خوف ہو، تو پھر وہاں ترخیم جائز نہیں ہے، یعنی اس کے آخر کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ فَإِن دَلَّ جاز الحذف، اگر وہ دلالت کرے کس پر؟ اپنے مسمی پر، تو پھر حذف جائز ہے۔ وَإِن لَّمْ تَنَعَ، اگر اپنے مسمی پر دلالت نہ کرے، یعنی اپنے موصولہ جس کے لیے وضع کیا گیا اس سے منحرف ہو جائے، تو پھر ترخیم جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ کل سے مفعول لأجلہ اور مفعول یا مفعول اللہ کی بات ہوگی انشاءاللہ۔